مفتی ضیاء اللہ کے اسلامک بیانات کو سننے کے لیے مولانا ضیاء اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ایک اہم مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر ایصال ثواب کے لیے مخصوص دنوں کے اندر کچھ کھانا پکایا جاتا ہے، شربتیں تقسیم کی جاتی ہیں، تو ایسا کرنا کیا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ طریقہ شریعت کے اندر غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، تو یہ طریقہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر صورت اس کی یہ ہے کہ آپ نقدی کی صورت میں کریں۔ آپ کسی کار خیر کے اندر نقدی کی صورت میں لگا دیں، یا کسی مسکین کو دینا چاہتے ہیں، کسی حاجت مند کو دینا چاہتے ہیں، ضرورت مند کو دینا چاہتے ہیں، تو نقدی کی صورت کے اندر دے دیں۔ اس سے مسکین اپنی جو بھی اس کی ضرورت ہے، کپڑے کی ہے، راشن کی ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، خود بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، تو وہ اپنی ضرورت ہر اس سے پوری کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے شرک سے بھی پاک ہے، ریا سے بھی پاک ہے، نمود و نمائش سے بھی پاک ہے۔ تو ایسے مخفی صدقہ دینے والے کی حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخفی صدقہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ تپش کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ اس وجہ سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسکین کو نقدی نہیں دیتے، بلکہ مسکین کی جو ضرورت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اسے علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، اسے گھر کے اندر راشن کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق صدقہ کر دیں۔ کپڑے دے دیں، کپڑے کی ضرورت ہے تو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لے کر دے دیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور یہ جو رائج طریقہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اور پھر مخصوص دنوں کے اندر اور مخصوص کھانا پکانا، یہ کیوں ناجائز ہے؟ آخر یہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا اس میں جو لوگ اس مہینے کے اندر یہ سبیلیں لگاتے ہیں اور مخصوص طعام پکاتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جن ہستیوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یا دیگر کسی اور صحابی کو، تو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ ہمارے اس فعل کو جان رہا ہے، ہمیں نفع دے گا، نقصان سے بچائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر یہ ایصال ثواب کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اگر بندہ پہلے مسلمان تھا، توحید پر قائم تھا، تو اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر پہلے سے ہی شرک پر چلا آ رہا ہے تو یہ شرک والا کام ہے، اور یہ جو مخصوص اس نے کھانا پکایا ہے، یہ یا شربت لگائی ہے یا مٹھائی تقسیم کی ہے، تو یہ ما احل لغیر اللہ کے اندر داخل ہے۔ قرآن پاک کے اندر چند قطعی حرمتوں کا تذکرہ ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے ما احل لغیر اللہ کے اندر داخل ہو کر قطعی حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اور ایسی چیز کے اندر شامل ہونا بھی حرام ہے۔ اور دوسری وجہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ جو مخصوص کھانا پکا رہے ہیں، یہ جو مخصوص شربت لگا رہے ہیں، مخصوص سبیل لگا رہے ہیں، تو یہ بعین ہی میت کو وہی پہنچتی ہے۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے قرآن کے روح سے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک کو تمہارے یہ تم اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون لحوم ہوا ولا دماء ہوا، اس کا خون نیچے گر جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو یا مسکینوں کو دے دیتے ہو،
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के यहाँ दिलों का तकवा पहुंचता है कि जिस नीयत से तुम कर रहे हो अल्लाह उसको जानता है, दिल के इरादे जानता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और तीसरी वजह इसके नाजायज होने की ये है कि ये जो मखसूस महीने के अंदर, मखसूस दिनों के अंदर कुर्बानी, अल्लाह पाक ने एक दिन मुतय्यन किया है कुर्बानी के लिए, तो वो मुतय्यन है, उस दिन कुर्बानी करना सवाब है और आपका वाजिब अदा हो जाएगा। उस दिन के अलावा करेंगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। और इसके अलावा जहां शरीयत ने कोई कैद नहीं लगाई बल्कि इजाजत दी है कि आप नफली सदका जब भी करें कर सकते हैं, तो नफली सदका के लिए महीना मुतय्यन करना, कोई दिन मुतय्यन करना कि 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम, 11वीं मुहर्रम को मैं यह सदका करूंगा, या कोई खाना मखसूस करना, कोई पीने की चीज मखसूस करना कि ये बैन ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसके साथ शहीद होने वालों को बैन ही यही शरबत पहुंचेगी, तो ये जो कैदे हैं ये शरीयत ने नहीं लगाई। जब ये कैदें शरीयत ने नहीं लगाई और आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो ये सख्त गुनाह और बिदअत है और शरीयत का मुकाबला है, ऐसा करना हराम है।